ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اس سے پہلے مسائل احکام میں ایلا اور ظہار اور کفارہ کا ذکر تھا. اس کے بعد باب اللعان. لعان عربی میں لعنت سے ہے، لعن، اور لعن کا لفظ ایک طرف سے ہوتا ہے، لعان دو طرف سے، جس کو کہتے ہیں باب مفعلہ کا مصدر ہے. اس میں مشترک ہوتا ہے، اشتراک ہوتا ہے دو آدمیوں کی طرف، جسے قتلہ کے معنی قتل کر دیا، قتال کے معنی دونوں طرف سے قتل کرنا چاہتے ہیں. تو اسی طرح لعان کے معنی ہر ایک دوسرے کو لعنت بھیجتا ہے. باب اللعان، تو اس کی شکل یہ ہوگی کہ آدمی اپنی بیوی کو اگر متہم کرے غلط بات پر، زنا پر، تو اگر اس کے پاس گواہ ہیں تب تو گواہ سے فیصلہ کیا جائے گا. دوسرا آدمی اگر کسی کی بیوی کو متہم کر رہا ہے تو گواہ لانا ضروری ہے، گواہ لانا ضروری ہے. 4 گواہ زنا کے اوپر، 1 لے آیا، 2 لے آیا، 3 لے آیا، مقبول نہیں ہوگا. فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ 3 گواہ بھی مکمل لے آئے تو یہ نہیں کہا جا سکتے، اس پر حد نہیں قائم ہوگی اس عورت کے اوپر زنا کی حد. لیکن اگر 4 گواہ ہیں تو اس گواہ کی بنا پر فیصلہ کیا جائے گا، عورت پر زنا کی حد قائم کی جائے گی. اگر شوہر نے اتہام کیا ہے اور وہ بھی گواہ لے آ رہا ہے، مکمل گواہی مکمل ہو رہی ہے، تب تو عورت کے اوپر رجم یعنی پتھروں سے مار کر کے ہلاک کر دینے والی سزا اسلام میں ہے. اور اگر نہیں تو اس کے لیے شوہر کے لیے ایک دوسرا طریقہ ہے کہ ایک دوسرے پر لعنت بھیجے. اللہ تعالیٰ نے اس کو اس آیت میں بیان فرمایا والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم، جو لوگ اپنی بیویوں کو متہم کرتے ہیں زنا سے، ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم، کوئی گواہ ان کے پاس نہیں، بس ان کی اپنی جان اور ان کا دعویٰ ہے. 1 2 کوئی بھی گواہ نہیں، ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ انہ لمن الصادقین. 4 گواہیاں دے اس لفظ کے ساتھ کہ وہ سچ کہہ رہا ہے اس کی بیوی نے زنا کیا ہے، سچ کہہ رہا ہے اس کی بیوی نے زنا کیا ہے، سچ کہہ رہا ہے اپنی بیوی کے بارے میں. 5ویں مرتبہ کہ ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، یہاں سے لعان لیا گیا. 5ویں مرتبہ اس کے یہ کہنا ضروری ہوگا قاضی کے سامنے، لوگوں کے سامنے، کہ اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو اگر یہ جھوٹ بول رہا ہو کہ ہماری بیوی نے زنا کیا. دیکھا ہو، پورے طور پر دیکھا ہو اس نے، تو جھوٹ نہیں، اپنی آنکھ کو جھوٹا نہیں سکتا. اگر یہ کر سکتا ہے تب تو وہ جو تہمت دی ہے اس نے بیوی کو، اس تہمت سے کے بدلے جو اس کو اگر گواہی نہیں لا سکتا تھا تو اس کو سزائے قذف یا تہمت کی سزا دی جاتی، 100 کوڑے لگائے جاتے، 80 کوڑے لگائے جاتے ہیں. یہ کوڑا اس سے دور ہو کیا کیا جائے گا، یعنی لعان کر دیا تو وہ عذاب جو تہمت کی بنا پر دوسرا آدمی اگر نہیں گواہی لا سکتا ہے تو پھر اس کے اوپر قذف اور تہمت کا کوڑا لگایا جائے گا. شوہر کے اوپر اگر لعان کر لیا تو تہمت کا کوڑا نہیں لگایا جائے گا. لیکن اگر اس نے کہا کہ ہم نے دیکھا ہے اور ہم قسم نہیں کھائیں گے یا گواہی نہیں دیں گے 4-5 مرتبہ، تب پھر اس کے اوپر تہمت کا کوڑا لگایا جائے گا. فرق سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی شوہر ہی ہے، لیکن اگر وہ لعان کرنا نہیں چاہتا، کہتا ہے کہ ہم لعان نہیں کریں گے، اپنے اوپر لعنت نہیں بھیجیں گے کہ میں جھوٹا ہوں تو لعنت ہے میرے اوپر، تو پھر گویا اس نے نقول کیا. نقول کا مطلب انکار کیا، جو اصل چیز واجب تھی اس کے اوپر اس نے انکار کیا. اس کی بنا پر عام آدمی کی طرح اس کے اوپر کوڑا لگایا جائے گا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ. اس نے شوہر نے کہہ دیا کہ میں سچا ہوں 4 مرتبہ، 5ویں مرتبہ کہا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ تعالیٰ کی میرے اوپر لعنت ہو. اب رہ گئی بات عورت کے اوپر. عورت کیا کرے؟ عورت کے لیے بھی حق ہے يَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شہادات. وہ بھی 4 مرتبہ گواہی اس لفظ کے ساتھ دے کہ اس کا شوہر کاذب ہے، جھوٹا ہے، جو تہمت دی ہے اس نے انہ من الکاذبین والخامسۃ ان غضب اللہ علیہ ان کان من الصادقین. 5ویں گواہی جو دے یا 5ویں قسم یہ کہ اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو اگر اس کا شوہر اس تہمت میں سچا ہو. اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟
اگر وہ کہے کہ نہیں میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ جھوٹ کہہ رہا ہے، اس کی بات نہیں مانی جائے جب تک لعان کا لفظ استعمال نہ کرے. وہ کہیں گے ہم لعان نہیں کریں گے، تو پھر اس کے اوپر اس کے کہنے کی بنا پر یہ جو لعان کیا ہے اس پر گواہ رجم کیا جائے. یہ ہے لعان کا مسئلہ. حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی ہو، مرد اپنی بیوی کو اگر تہمت دے رہا ہے تو ہو سکتا ہے کسی دشمنی کی بنا پر، اس کی ماں باپ سے دشمنی ہو سکتی ہے، ایسے واقعات ہو سکتے ہیں. بھی پورے خاندان کی ناک کاٹنے کے لیے، پورے خاندان کو بدنام کرنے کے لیے ایسی بات کر سکتا ہے، یہ بھی ایک شکل ہو سکتی ہے. یا عورت کو کسی اور وجہ سے زد دینے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے اس طرح کی بات کر کے کہ ہم اس سے چھٹی لے لیں اور کوئی طریقہ نہیں پا رہا ہے چھٹی لینے کا، چیزیں ہو سکتی ہے. خاندانی دباؤ اور کچھ ہو، طلاق نہیں دے سکتا تو سوچا کہ اس طرح ہم چھٹی لے لیں. لیکن اس کی چونکہ اس کا برا اثر پورے خاندان پر، اس کے لڑکی کے ماں باپ پر پڑتا تھا، اس وجہ سے اس سخت اور گاڑی قسم کھلا کر کے پھر دونوں کو چھٹی دی جائے گی. یہ ہے آیت. پھر اس کے بعد پیارے رسول کی حدیث مبارک عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال سأل فلان فقال، کسی نے پوچھا اور کہا کہ اللہ کے رسول ارأیت لو وجد احدنا امرأته ولا فاحشہ، آپ بتائیں کہ اگر اپنی عورت کو کوئی شخص زنا کرتے ہوئے پائے کیف یصنع، کیا کرے؟ ان تکلم بامر عظیم، اگر اس کے بارے میں کہتا ہے کہ میری بیوی نے زنا کیا ہے تو بہت بڑی بات کہہ رہا ہے. اپنی بیوی کے بارے میں بات کر رہا ہے تو خود اس کی بھی عزت ہے کہ تم اپنی بیوی کو کی پابندی نہیں کر پا رہے ہو، تم اپنی بیوی کو آسودہ نہیں کر پا رہے ہو، بہت بڑی بات ہوگی، ہر طرف سے بڑی بات ہوگی. ان تکلم بامر عظیم، کیوں تم موقع دے رہے ہو کہ وہ دوسری طرف جھانکے؟ ایک چیز ہے، بڑی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب گواہ بھی نہیں ہے، یہ بات بولے گا تو ظاہر بات ہے بہت بڑی بات ہوگی، کیا کرے؟ وَإِن سَكَتَ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ، اگر چپ رہے تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ ایک غلط بات دیکھ کر کے اس پر چپ رہا ہے. فَلَمْ يُجِبْهُ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے رسول نے کوئی جواب نہیں دیا، دونوں کا جواب نہیں دیا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہ بات کہی، کسی مسلمان کو فتوے میں جائز نہیں کہ اپنی طرف سے یا کسی بزرگ سے نقل کر کے بات کرے جب تک اس کی صحیح قرآن اور حدیث سے دلیل نہ ملتی ہو یا قرآن حدیث سے اجتہاد اس کا نہ ہو. بولنے کا حق نہیں، پیارے رسول کو بھی بولنے کا حق نہیں ہے. بول گئے اگر پیارے رسول اور اللہ کی مقصود، اللہ کی مراد کے خلاف ہوا تو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ بھی فرمائی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس وجہ سے پیارے رسول نے کوئی جواب نہیں دیا. ہر عالم کے لیے ضروری ہے کہ جب تک کوئی مسئلہ صحیح طور پر معلوم نہ ہو قرآن اور حدیث کا، تب تک وہ اللہ کی طرف منسوخ کر کے، شریعت کی طرف منسوخ کر کے یہ نہ کہے کہ یہ جائز ہے یا جائز ہے. لا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، اپنی طرف سے بات بنا کر کے یہ نہ کہو کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے اور تم اللہ پر جھوٹ باندھو. تو پیارے رسول نے جواب نہیں دیا. فلما كان بعد ذلك، کچھ وقت گزر جانے کے بعد پیارے رسول نے فرمایا ان الذي سألتك، وہ آدمی آئے، وہ پھر کچھ دن کے بعد کہتے ہیں اللہ کے رسول جو چیز میں نے پوچھی تھی عام آدمی کے نام سے، فتویٰ ایسے ہی ہوتا ہے. کہتے کیا فرماتے ہیں علماء دین مفتیان شرع متین بابت اس مسئلے کے کہ کسی کے ساتھ ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا، حالانکہ انہیں کے ساتھ ہوا ہوتا ہے یہ مسئلہ. تو انہوں نے پہلے تو اسی انداز سے پوچھا، اپنی بات چھپانے کے لیے حق ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر کچھ دن کے بعد ان سے رہا نہیں گیا، اصرار کیا انہوں نے. ان الذی سألتک عنہ قد ابتلیت به، اللہ کے رسول جس مسئلے کے بارے میں نے آپ سے پوچھا تھا میں خود اس میں مبتلا ہوں، یعنی میری بیوی کا مسئلہ یہ ہے اور میرا مسئلہ قد ابتلیت به. فانزل اللہ تعالی الآیات فی سورۃ النور، اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ نور کی آیت تلاوت فرمائی. والذین یرمون ازواجهم ولم یکن لهم شهداء الا انفسهم وشهادة احدهم 4 شهادات بالله انه لمن الصادقین والخامسة ان لعنة الله علیہ ان كان من الكاذبین ويدرؤون على ذلك. آخر تک یہ آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ میں نے پڑھا. فتلاهن صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے رسول نے پھر ان آیتوں کی تلاوت کی ان کے اور سب کے سامنے، وہ وعظہ اور ان کو نصیحت بھی کی. یہ بھی ایک مسئلہ ہے. اب آپ سوچئے کل ہی پرسوں کا ایک قصہ ہے، ایک عورت نے بہت ہی درد کے ساتھ، یقیناً ایسے واقعات سن کر کے آدمی کا دل پگھل جائے کہ کیسے اس قسم کے واقعات امت میں ہو رہے ہیں، آخر امت کہاں جائے گی. اس نے قسم کھا کر کے کہا، واضح کے معنی پر بات آئی، اس نے کہا کہ میرا شوہر اتنا غلط کار ہے کہ اس کا کہنا بھی ایسے ہی کہتی ہے کہ میری لڑکی کے ساتھ غلط کار. ہم نے کہا وہ دوسری بیوی سے ہے
کہا نہیں دوسری بیوی سے نہیں، خود اس کی میری ہی ہے اور میں ہی ایک بیوی اس کا۔ بولا میں بہت ہی متاثر ہوں، اس نے کہنے کہا دنیا ایسی بھی ہو رہی ہے، اور یہ بھی کہا کہ جھوٹ نہیں بول پا رہی ہوں اور اس پر ظلم بھی نہیں کرنا چاہتی ہوں، نماز روزہ بھی کرتا ہے، پابند ہے، جماعت وغیرہ میں حاضر ہوتا ہے۔ عجیب اللہ کی طرف سے توفیق کی بات، اس سے آدمی کو چاہیے ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ گمراہ نہ کرے۔ اللہ فون پہ یہ بات اس نے کہی تو میں نے سب سے پہلے میرے ذہن بات آئی کہ ہو سکتا ہے ان قیدکن عظیم، اور بکر بہت بڑی ہے جیسا کہ اللہ نے، ہو سکتا ہے کوئی اور پس منظر اس کا ہو کہ عورت اس سے چھٹکارا لینا چاہتی ہو، لیکن اس نے بہت ہی اصرار سے کہا یہ مسئلہ ہمارے ساتھ ہے، بچے بھاگ رہے ہیں، نانا کے پاس ہیں، مالوں کے پاس ہیں، اور یہ زبردستی کھینچ کے لا رہا، یہ ہے وہ بڑے مسائل آتے ہیں سبحان اللہ۔ تو کم سے کم میں نے اس کو کہا دیکھو اگر تم جھوٹ بول رہی ہو تو یہ بہت بڑی بات ہے، تہمت لگا رہی ہو شوہر کے اوپر تو چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہو گئی۔ اگر تم نے یہ بات دل میں بنا کر کے کسی مقصد کے لیے کہا ہے تو یقیناً تم کو سوچنا چاہیے، توبہ استغفار کرنا اور اس کو کہیں نہیں کہنا، کہتی نہیں اگر ہم نہ کہیں تو ہم گناہگار ہوں گے، یعنی بہت اصرار کیا۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ ایک چیز یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس قسم کی باتیں بنا کر کے عورت ہو یا مرد ہو بدنام کرنے کی باتیں کر سکتا ہے آدمی کو، اور کوئی مقصد ہو، اس سے جدا ہونے کا مقصد ہو اور کچھ بہرحال۔ تو پیارے رسول نے خود ان کو نصیحت کی کہ دیکھو اگر تم جھوٹ کہہ رہے ہو تو یہ سوچو کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے تم باز آ جاؤ۔ وعدہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ان کو بہت کچھ نصیحت کی۔ وأخبرہ، پیارے رسول نے ان کو بتایا ان عذاب الدنیا اہون من عذاب الآخرہ، کہ دنیا کا عذاب جو ہے وہ آخرت کے عذاب سے بہت ہلکا ہے۔ اگر تم نے تہمت دی ہے، تہمت کے بدلے تم حد تہمت کی حد تم پر قائم کر لی جائے، یہ دنیا کا عذاب ہے، اس سے تم پاک ہو جاؤ گے اس گناہ سے۔ اگر تم اس گناہ کو لے کر کے جاؤ گے تو قیامت کے دن عذاب الآخرت اشد، و آپ کا آخرت کا عذاب بہت ہی سخت ہوگا۔ اس پر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اور ہے، پیارے رسول فرماتے ہیں کہ اجتنبوا هذه القاذورات، ان غلط کاموں سے بچو، زنا ہے، گالی ہے، نمیمہ ہے، کسی کو غیبت کرنا ہے اور کچھ ہے، ظلم۔ اجتنبوا هذه القاذورات، ان غلط کاموں سے، گندے کاموں سے دور رہو۔ فمن علم بها، جس کسی نے کر بھی لیا یہ غلط کام، فعوقب بها فی الدنیا، دنیا میں اس کے اوپر حد قائم کر دی گئی، عقاب ہو گیا، عذاب اس پر دنیا کا نازل ہو گیا، فهو کفارۃ له فی الآخرہ، اللہ تعالیٰ دو عذاب نہیں اکٹھا کریں گے، دنیا کا عذاب جب اس کے اوپر آ گیا، حد قائم ہوگی تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں، قیامت تو اسے نہیں پکڑیں گے، اور اگر دنیا میں نہیں پکڑے گا تو قیامت کے دن اس کے بارے میں پکڑا جائے گا۔ دوسری بات یہاں پیارے رسول نے اور فرمائی کہ عذاب الدنیا اہون من عذاب الآخرہ، قال اللہ، انہوں نے کہا اللہ کے رسول نہیں، ایسی بات نہیں کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، مجھے توبہ کی ضرورت ہے، آپ نصیحت جو فرما رہے ہیں، نہیں، والذی بعثک بالحق ما کذبت علیہا، جس ذات کریم نے، جس رب کریم نے آپ کو حق دے کر کے بھیجا ہے، یعنی رسول بنا ہے، قرآن اور حدیث دے کر کے، میں نے اس کے اوپر جھوٹ اس طرح نہیں باندھا ہے، غلط تہمت اس کو نہیں دیا۔ ثم دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تہمت اس کو دی تھی، اب مسئلہ قاضی کے سامنے جب آئے تو ایک طرف ایک آدمی کا سن کر کے فیصلہ کرنا جائز نہیں ہے، جب تک دونوں کا سننا نہیں۔ پیارے رسول نے اس عورت کو بھی اپنی مجلس میں حاضر ہونے کا حکم دیا، آئی وعادها كذلك، اسی طرح پیارے رسول نے مسئلے کو بتا کر کے کیا ایسا کر رہے ہیں، اگر تم نے ایسا کیا ہے تو تمہیں دنیا کا عذاب چکھ لینا تمہارے لیے زیادہ افضل ہے، تم اگر رجم کھا لو گی تو انشاءاللہ تمہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، لیکن آخرت میں اس کا عذاب بہت سخت ہوگا، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معراج میں جب گیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت کا منظر دکھایا اور جہنم کا منظر دکھایا۔ جہنم کے منظر میں دیکھا کہ عورتیں چھاتیوں، ان کی ننگی ہے، ان کی چھاتیوں سے ان کو لٹکایا گیا ہے، جہنم کی آگ میں جل رہی ہیں۔ تصور جو بھی کیجیے، آدمی کا رونگٹا کھڑا ہو جائے، چھاتیوں سے باندھ کر کے ان کو لٹکایا گیا ہے اور وہ جہنم کی آگ میں جلائی جا رہی تھی۔ تو میں نے پوچھا یہ کون سی عورتیں ہیں؟ تو حضرت فرشتہ جو تھے، جبریل تھے، جو بھی تھے، انہوں نے کہا کہ یہ زوانی ہے جو زنا کرتی تھی دنیا میں۔ تو بہرحال دنیا کا عذاب کا رسول نے فرمایا کہ ہلکا ہے۔ قالت لا، انہوں نے بھی کہا اللہ کے رسول ایسی بات نہیں کہ میں نے غلط کام کیا ہے، والذی بعثک بالحق، جس ذات نے آپ کو دین حق دے کر کے بھیجا ہے، انہ لکاذب، وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اب وہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں صادق ہوں، اور بھی کہہ رہی ہے کہ نہیں وہ کاذب ہے، ظاہر بات ہے ایک تو جھوٹا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ فبدأ بالرجل، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر سے پہلے شروع کیا، فشہد اربع شہادات، پھر وہی اللہ کی آیت میں نازل کردہ گواہی
اور قسم 4 مرتبہ کھائی اس نے کہ میں سچا ہوں، میری بیوی نے زنا کیا ہے. ثم ثنى بالمرأة، اور اس کے بعد پھر عورت سے شروع کیا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. ثم فرق بینہما، پھر پیارے رسول نے دونوں کو جدا کر دیا. یعنی لعان کے بعد انہوں نے خود کہا کہ اللہ کے رسول میں نے یہ روایت اور دوسری جگہ بھی آئی ہے، اس میں انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرا مال جو میں نے مہر جو دیا تھا، پیارے رسول نے فرمایا اللہ سبیل لک علیہا، اب تم دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے، اور مال جو تم نے دیا تھا، مہر جو دیا تھا، اس سے پہلے تم نے اس کے ساتھ اس کے حرام شرمگاہ کو اس کی تم نے حلال سمجھا، اس کے بدلے ہو گیا، تم کو کچھ ولا سبیل لک علیہا. وہ ایک تیسری روایت میں لا تجتمعان ابدا، رسول نے فرمایا اب دونوں اکٹھا کبھی نہیں ہو سکتے. یعنی ہو سکتا ہے توبہ طہارت کر کے کہیں پھر سے ہم نکاح نیا کر لیں، نہیں، لعان کے بعد پھر دونوں کا اکٹھا ہونا شرعی طور پر جائز نہیں ہے. علی بن عمر رضی اللہ عنہ، وہی روایت دوسرے طریق سے مختصر اس طرح ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قال للمتلاعنین، دونوں لعان کرنے والوں میاں بیوی کو کہا، اللہ کے رسول نے فرمایا ان سے مخاطب ہو کر کے حسابکما علی اللہ احدکما کاذب، یقیناً تم میں سے ایک کاذب ہے، جھوٹ ہے، اب تم دونوں کا حساب اللہ. رسول غیر نہیں جانتے تھے. انحکم بینہم بما انزل اللہ، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے اوپر حکم دیا ہے، جو اتارا ہے، اس کی بنا پر آپ فیصلہ کیجیے. غیر رسول کو حکم تھا کہ ظاہری جو گواہ اور قسم وغیرہ کے ذریعے سے جو فیصلہ کرنے کا حق ہے وہ فیصلہ دیں. ہو سکتا ہے غلط ظاہری طور پر وہ جھوٹے ہوں گواہ، لیکن پیارے رسول کو اللہ تعالیٰ مکلف نہیں کیا ہے کہ آپ جانیں. غیب کا علم اللہ کے پاس ہے. اس وجہ سے پیارے رسول نے فرمایا لعل بعضکم یکون الحن بحجتہ، لوگ دو آدمی آتے ہیں ہم سے ہمارے سامنے فیصلہ کرانے کے لیے، ہو سکتا ہے اس میں سے ایک بہت ہی بولکا ہو، بہت زیادہ اس کی بات ایسی مؤثر ہو کہ آدمی غلط کو صحیح سمجھے. ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ سانپ کو رسی بنا دیتے ہیں، رسی کو سانپ بنا دیتے ہیں، دھول کی رسی بٹنے لگتے ہیں، مشہور ہے یہ سب باتیں. تو ہو سکتا ہے کوئی ایسا ہو فصیح بلیغ کہ غلط بات کو بھی صحیح ثابت کر دے. فمن قضیت لہ، اس کی بات کو ہم اگر اس کی ظاہری طور پر دیکھ کر کے اس کو سچ سمجھ کر کے اس کے لیے فیصلہ کر دیں تو اس کو لے نہیں، اگر حق لینا ہے. فإنما قضیت لہ من النار، میں جہنم کا ٹکڑا اس کے لیے گویا فیصلہ کر کے دے رہا ہوں. اس سے بہت بڑی بات معلوم ہوئی کہ پیارے رسول غیب نہیں جانتے تھے، اور جو لوگ کہتے ہیں پیارے رسول غیب جانتے تھے، یقیناً ان نصوص صحیحہ کا انکار کر رہے ہیں، قرآن کا خود انکار کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہدایت ہے. تو پیارے رسول نے فرمایا کہ تم دونوں کا حساب اللہ کے اوپر ہے. احدکما کاذب، تم میں سے کوئی ایک تو ضرور جھوٹا ہے. لا سبیل لک علیہا، تم اب اس کے ساتھ اکٹھا نہیں ہو سکتے ہو. قال یا رسول اللہ مالی، انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں نے جو مال دیا تھا اس کو مہر وغیرہ میں. قال ان کنت صدقت علیہا، اگر تم نے سچ بولا کہ اس نے زنا کیا ہے، فهو بما استحللت من فرجها، پہلے جو شرمگاہ تم نے حلال سمجھا تو اس پیسوں اور ان اثاثے کے بدلے ہوا ہے جو تم نے دیا تھا مال میں. وَإِن كُنتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا، اگر تم نے جھوٹ بول کر کے فراق لیا ہے، اختیار کیا ہے، فَذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا، تو اور یہی دعا ہے کہ تم کو کچھ ملے، بلکہ تمہارے اوپر تو جرمانہ ہونا چاہیے اگر جھوٹ بولا ہے. تو یہ ہے مسئلہ، یعنی گویا مال کو واپس نہیں لے سکتا ہے کیونکہ اس کے ساتھ وہ داخل ہوا. یہ ہے طریقہ لعان کا. اور یہ یقیناً اگر ایک آدمی ہے مومن مسلم جس کے دل میں ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بات پر اور جھوٹ گواہی پر قیامت کے دن پکڑیں گے، تو یقیناً عین وقت پہ اس کا دل کانپ جائے گا، جسم تھرا جائے گا، ہو سکتا ہے وہ بات آ جائے. لیکن اگر ایسے ہی روایت میں آتا ہے ایک اور اسی عورت نے کہا، صاف کہا، بعض روایت میں آتا ہے اس نے کہا چوتھی مرتبہ جب اس نے قسم کھا لی کہ وہ جھوٹا ہے، پانچویں مرتبہ جب بات آئی کہ لعنت اللہ علیہ ان کان من الصادقین، اس عورت کے اوپر لعنت ہو، اس نے خود کہنا چاہا جب اس کے اوپر لعنت ہو اگر شوہر سچا ہے اس دعوی میں، تھوڑا سا سچ کی، وہ تھوڑا سا اس نے توقف کیا. پھر اس نے کہا کہ اپنے خاندان کو میں ہمیشہ کے لیے بدنام نہیں کرنا چاہتی. وہ قسم کھا ہی گئی. لیکن یہ چیز ہوتی ہے، آدمی کبھی کبھی ایمان اس طرح کمزور ہوتا ہے کہ آدمی اس قسم کی چیز جان بوجھ کر کے قسم کھا جاتا ہے. پھر بھی پیارے رسول کو حکم ہے کہ ظاہری جو حکم ہے اسی پر فیصلہ دیں. آپ نے فیصلہ دیا. بخاری مسلم کی روایت وعن انس رضی اللہ عنہ وعن انس رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ابصروها، پیارے رسول نے فرمایا کہ لعان کے بعد وہ حاملہ بھی ہو گئی، جیسا کہ آپ سے معلوم ہوتا ہے. رسول نے فرمایا کہ اس کا خیال رکھو. فإن جاءت به أبيض صبغا فهو لزوجها، اگر بچہ لائے، یہ جو حمل ہے یہ بچہ اگر وہ سفید رنگ کا اور اس کے بال سیدھے ہیں، گھونگلے نہیں ہیں، فهو لزوجها، تو گویا کسی شوہر کا یہ نسخے کا ہے. شوہر نے یا تو جھوٹ بولا ہو یا اس دن پہلے وہ حاملہ ہو گئی ہو. وإن جاءت به أكحل، اور اگر وہ سرمئی آنکھ والا ہو، سرمگی آنکھ والا، جادن اور بال اس کے گھونگلے ہوں، بال لپٹے ہوں،
فهو الذي رماها به، تو وہ اس شخص کا بچہ ہے جس سے اس نے متہم کیا ہے اس کو۔ آگے چل کر کے روایت میں بھی آیا ہے کہ یہ جب پیدا ہوا بچہ فوجا علی الناس المکروہ، یعنی جو پیارے رسول نے فرمایا تھا کہ زانی کا بچہ ہوگا اسی شکل پہ لے کے آئی ہو، لیکن چونکہ ایک ہو چکا تھا، اعلان ہو چکا تھا، فیصلہ ہو چکا، اس وجہ سے اس لڑکے کو اس کی طرف زانی کی طرف منسوخ نہیں کیا جائے گا کہ فلاں کا بچہ ہے، کیونکہ ایک عام قاعدہ ہے شریعت کا الولد للفراش۔ اگر وہ انکار نہیں کر رہا ہے، ملاعن لعان کرنے والا شوہر انکار نہیں کر رہا ہے، کہتا ہے کہ اس نے زنا کی لیکن یہ ہمارا ہے، شکل کچھ بھی ہو وہ اسی کی طرف منسوخ ہوگا، کیونکہ شکل کسی طرح سے بھی بچے کی آ سکتی ہے، کیونکہ باپ اور ماں کسی شکل کے ہوتے ہیں، بچے اور کسی شکل کے تو ہے، اور دور کی رگ کھینچ لیتی ہے، کھینچ جاتی ہے۔ میں کبھی کبھی کہتا ہوں یہ اللہ کا شکر ہے میری آخری بچی جو ہے بالکل میری ماں کی طرح ہمیشہ یاد آتی ہے، سبحان اللہ، یعنی جیسے عجیب، اور اسی طرح سب کچھ اس کی چھوٹی ہے ابھی، اس کی ادا ایک دم عجیب اسی طرح، سبحان اللہ۔ تو ایسا ہوتا ہے دیکھیے کتنی دور سے دور کی کوڑی آ جاتی ہے، جسے کہتے ہیں دور کی کوڑی جاتا ہے، تو اللہ کی قدرت۔ اس وجہ سے اگر اس نے انکار نہیں کیا تو وہ اسی کا بیٹا ہوگا، لیکن اگر اس نے اس کے ساتھ انکار بھی کر دیا بچے کا کہ حمل جو ہے یہ میرا نہیں ہے، تو پھر وہ زانی کی طرف منسوخ نہیں ہوا، کیونکہ قاعدہ جو ہے الولد للفراش وللعاهر الحجر، زنا جہالت میں زناکاری جو ہوتی تھی کھل کر کے کہ فلاں کے پاس فلاں گیا، اور آپس میں جب بچہ آتا تھا تو جھگڑا ہوتا تھا کہ بچہ ہمارا ہے، اس نے کہا نہیں آپ کے پاس میں آیا تھا، اس کے پاس ایسی صورت تھی وہاں زناکاری کی، خاص طور پہ لوڈیوں کے ساتھ اور دوسرے، تو آپس میں اختلاف ہوتا تھا کہ یہ بچہ میرا ہے، وہ کہتا نہیں بچہ میرا ہے، ایک ہی پارٹی میں کئی نے اس کے ساتھ غلط کام کیا، تو کیا ہوتا تھا کہ قائف قیافہ شناخت کو لے کے لاتے تھے اور دیکھتے تھے کہ اچھا یہ سب آدمی ہے، 4 آدمی ظاہر کر رہے ہیں اس بچے کی، دیکھیے اس کی شناخت کس سے مل رہی ہے، تو فیصلہ ہوتا تھا قیافہ شناخت کے ذریعے سے۔ تو یہاں جو ہے حقیقت میں پیارے رسول نے ایک بات کہی، لیکن اگر وہ انکار نہیں کر رہا ہے، کہا پیارے رسول نے فرمایا کہ اگر ایسا ہے تو اس کا ہے، لیکن اس کے باوجود پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو منسوخ کرنے کا فیصلہ نہیں دیا، کیونکہ آپ نے فرمایا زانی کی طرف بچہ منسوخ نہیں ہوگا، للعاهر الحجر، اس پر مایوسی ہوگی اور اس کے لیے پتھر ہے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر رجلا ان يضع يده عند الخامسة على، دیکھیے احادیث جب اکٹھی کی جائیں کئی سب جا کر کے قصہ مکمل ہوتا ہے، یہ بھی اسی قصے کا ایک ٹکڑا ہے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر رجلا ان يضع يده، جب 4 مرتبہ انہوں نے قسم کھا لیا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں کہ میری بیوی نے زنا کیا ہے، 5ویں مرتبہ جب کہنے لگا کہ رسول نے کہا کہ اوپر ہاتھ رکھو، ذرا سا سوچ لے، ہمارا رجلا ان يضع يده، جس طرح آپ نے نصیحت بھی کی اسی طرح آپ نے حکم دیا ایک آدمی کو کہ اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دو، بولنے نہ پائے، ہو سکتا ہے سوچ لے اور غلط کہہ رہا ہے تو اس سے رجوع کر لے۔ ہمارا رجلا ان يضع يده عند الخامسة على، وقال انها موجبة، جب اس کا منہ بند کر دیا رسول نے فرمایا یہ عذاب یا صراط کو واجب کرنے والا ہے، اگر ابھی تم رجوع کر لیتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو رجوع نہیں کرو گے تو عذاب تمہارے اوپر واجب ہو جائے گا، یا یہ صراط لعان کی وجہ سے تم دونوں میں جدائی یہ واجب ہو جائے گی۔ وہاں سالم بن سعد رضی اللہ عنہ، یہ بھی اسی قصے کا ایک ٹکڑا حضرت صالح سے بیان کرتے ہیں، کیونکہ ایک ہی مجلس میں کئی لوگ ہوتے ہیں، کسی نے کوئی ٹکڑا بنائے گا، کسی نے کوئی ٹکڑا بنائے گا، اسی وجہ سے ہمارے علم حدیث رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس قدر ایک حدیث کے قصے کو اکٹھا کیا جائے اسی قدر اس کے مسئلے کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ کہتے ہیں لو لم نجمع الحدیث من 30 طریقہ، 30 طریقے سے اور 30 قسم کی احادیث سے اکٹھا نہیں ہو جائے تو سمجھ میں مسئلہ نہیں آئے گا۔ تو یہ ہے دیکھیے کہتے ہیں کہ رسول حضرت صالح بن سعد کہتے ہیں، وہاں حضرت عبداللہ بن عمر، یہاں انس ہے، یہاں عبداللہ بن عباس ہے، اور حضرت صالح بن سعد کہتے ہیں فلما فرغ من تناولهما، جب لعان سے دونوں فارغ ہوئے، ہر ایک نے قسم کھا لی ایک دوسرے کے اوپر، تو رسول نے فرمایا، تو اس ملائن شوہر نے کہا کذبت علیہ یا رسول اللہ ان امسکتها، اگر میں اس کا پاس اب بھی رکھوں تو وہ نہیں اٹھاؤں، یعنی وہ ہم سے دور ہے، اللہ تعالیٰ خلاصا فرمایا یا رسول اللہ خلاصا، اسے کہا کہ خلاف نہیں دے رہا، خلاف کی ضرورت نہیں تھی، رسول نے اس کو کہا نہیں، لیکن وہ شدت نفرت میں یا اپنی پوزیشن کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے موقف کو اس نے کہا کہ اس کے باوجود اگر خیال رکھے اس کی یہ دانیہ ہے تو میں جھوٹا گویا تھا، اس وجہ سے وہی وجہ سے اسے کہا کہ پھر ورژوں میں اس کو طلاق کرو، حالانکہ طلاق کی ضرورت نہیں ہے، فوری طور پر جب بیان مکمل ہو گیا تو دونوں ہمیشہ کے لیے اکٹھا ہو گیا، کسی طرح بھی اکٹھا نہیں ہو سکتے، یہاں تک کیا کرتی جیسے 3 طلاق کی مطلقہ عورت، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ پھر کسی سے جا کر کے بغیر کسی اتفاق کی 1 رات 2 رات کے لیے حلال لباس تھا، جا کے طلاق نکاح کر لیا، پھر وہاں سے بھی طلاق ہو گیا، تو پہلا شوہر جو 3 طلاق دیے تھا اس کے لیے نئے نکاح سے حلال ہو جاتی ہے، یہ عورت جس سے لعان ہوا ہے کسی حالت میں بھی زندگی بھر دونوں اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ اور یہ بات رضی اللہ عنہ ان رجلا جاء الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان امرأتي لا ترد الى العبد، ایک صاحب آئے رسول اللہ نے بات کرتے ہیں، صاحب آئے رسول سے کہتے ہیں اللہ کے رسول میری کی بھی بہت ہی نرم مزاج، یا یہ سمجھ لیجیے کہ وہ ہلکی عقل کی ہے، لا ترد الى العبد، کوئی بھی اس کو چھو دے تو اس کا ہاتھ وہ دور نہیں کرتی، یہ مانا یہ بھی ہے کوئی بھی اس کو ہاتھ لگا دے تو اس کو کچھ کہتی نہیں ہے، اس کا ہاتھ دور نہیں کرتی،
موضوع یا تمہارے مزاج کی نہیں ہے تو اس کو طلاق دے دو. پھر وہ کہتے ہیں میں ڈرتا ہوں میرا دل اس کو چھوڑ کر کے مطمئن نہ ہو, اس کے پیچھے میرا دل جاتا ہے, میں سوچتا رہا ہوں بلانے کے لیے اپنے پاس کیا اس کو انہوں نے کتاب لیا ذکر کیا ہے. وہ اشارہ کر رہے تھے کہ یہ زنا کر رہی ہے, کوئی بھی اس کے ساتھ کام کرنا چاہے تو کسی کو اپنے نہیں, یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ ہو نہیں سکتا کہ رسول کے سامنے کوئی شخص ایسی بات کہے اس کو کہے کہ تم کو رسول سے فرمایا کہ نہیں, اس حالت میں اس کو اپنے پاس رکھا گویا ایک غلط کام کرتے ہوئے تمہارے بستر پہ ہو رہا ہے, تمہارے سینے پر ڈال دے. نہیں, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ رسول ایسا کرتا ہے. غلط کام کر رہی ہے تو رسول نے اللہ تعالیٰ کو فرمایا ثانیہ تو لائن کے ہوا کہ ثانیہ ہم مشرک کو فرمایا ہے ذالک ثانیہ آدمی کہیں لیتے آدمی سے شادی کرے, ایک پاک بعد اور اس سے ثانی مرد کی تعلقات نہیں. بہت سے لوگ یہی کہتے ہیں کہ ثابت ہو گیا, اور ایک پاک بعد اور اس سے شادی کرنے جاتی ہے تو جائز نہیں کہ وہ شادی کرے. اسی طرح ثانی عورت سے پاک بعد کی شادی نہیں کر سکتا. تو کیسے طرح رسول چاہیے کہ اس کو تم اپنے پاس رکھو, جب نہیں تم اس کو چھوڑ سکتے ہو, تمہارا دل اس کے پیچھے لگا رہے گا تو تم اس سے اپنے ہاتھ رکھو, اس سے فائدہ اٹھاؤ نہیں. اس کی تفصیل یہی کی اور ہے کہ وہ گھر کے سامان والا کی عورت کے اوپر فرض ہے, جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ عورت کا فرض ہے کہ جب شوہر غائب ہو تو اس کے بستر پر کسی کو نہ بیٹھنے دے. ایک اشارہ یہ ہے کہ وہ کس طرح سے شوہر کا ہے, ہم جس طریقے اس کے ساتھ شوہر کے ساتھ اور دوسرے کے ساتھ اس بستر سے اکٹھا نہ ہو. دوسرا آپ نے یہ بھی فرمایا مطلق نہیں ہوتا ہے, صحیح ہے کہ بستر ہے اس کا کلر جہاں دکھائی بھی نہیں اس کا بیٹھ سکتا ہے. کے وقت پا رہا ہے دوسری بات رسول نے فرمائی کہ جب شوہر غائب ہو تو اپنے نفس کی رعایت کرے, اس کے ماں کے پاس یہ رواج ہے کہ واجب شادی کرتے ہیں, یعنی شادی کو مکمل نہیں کرنا کرتے ہیں. باہر کوئی چیز تھوڑی تو کھائی ہے, کوئی روٹی نہیں ہے, کتنی سال میں جائے یا یہ کہ جیسے کوئی سامان آ کر کے مسئلہ ہی مانگنا چاہے اس کو کھا کے دیکھیں گے بہت سی چیزیں ضائع ہو جاتی ہے. شکایت کی بات ہے جو اس کے اوپر واجب ہے کہ ماں کی حفاظت نہیں کر رہی ہے, بتا رہی ہے یہ چیز بہت بڑھ سکتی ہے کہ آپ نے جب کیا اس کا حق نہیں بتا کہ میں نہیں ہو سکتا ہوں, اس کے درمیان نہیں ہو سکتا ہے, دل سے لگا ہے تو کہتے ہیں کہ بھائی گائے کے تو لازمی ایسا ہے تجھے فائدہ اٹھانا ہے تو سمجھ کر یہ ہے. اب یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ وہ کھڑے ہوकर لا کر دنیا جایا کرتی ہے, کوئی بھی ہاتھ پکڑ کر کے لے کے چلا جائے اور کام کرے نہیں, یہ وہی نہیں سکتا ہے. بات کو یہ سوچتے نہیں یہ ہوتا ہے ضرورت ہے. دوسری روایت وہی یہی روایت دوسرے لوگ رسول فرمایا اور دوسرے لوگ نے پتا کر لیا طلاق دے دو, مجھے اس سے کو چھوڑ کر کے خبر نہیں آئے گا. رسول ہمارے پاس تو ان کو پکڑ کر کے یعنی آدمی چکر کے آدمی اسلام میں لوگوں پر کھانا ہے, جینا کھانا ہے. اس کی دلیل ہے کہ حدیث شریف میں آیا ہے رسول کے طور مبارک کے ذکر میں کہ علما رسول طواف میں تو آخر میں بھی طواف ختم ہوتے ہوگی اس کا محاذات ہے, اس کا محاذہ ہے کہ اطلاع کرتے تھے وہ نواز وہ دو رکعت طواف کی طرف کے لیے مقام ابراہیم کی طرف جاتے ہیں. اسلام ہے یا نہیں حدیث سے وہی دلیل ہے. یہ حدیث سے
ایک ہی ہوتی تھی، 3 طلاق ایک ہی ہوتی تھی۔ فلما کان عمر، جب حضرت عمر کا زمانہ، گویا حضرت ابوبکر کے زمانے میں بھی اسی پر فیصلہ ہوتا رہا۔ فلما کان عمر، جب حضرت عمر کی خلافت آئی تو انہوں نے کہا ان الناس قد تعاونوا فی امر کان لهم قد استعجلوا فی امر، لوگ جلدی کرنے لگے اس معاملے میں جس میں ان کو جلدی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ قد استعجلوا، عجلت کرنے لگے فی امر کان لهم فی عنات، اس میں ان کو جلدی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ فلو امضیناہ علیہم، میری یہ تمنا ہے، لو میری یہ رائے ہے کہ اب اگر کوئی 3 طلاق اکٹھا دے تو اس کو ہم نافذ کر دیں۔ فامضاہ علیہم، صحابہ کے مشورے سے، عبد الرحمن، علی، حضرت اور دوسرے لوگ سب کے مشورے سے انہوں نے اس کو نافذ کر دیا کہ اگر کوئی 3 طلاق دے گا تو میں یہ فیصلہ کروں گا کہ اس کو پھر نہیں لا سکتا ہے الا یہ کہ وہ دوسری جگہ کہیں طلاق دے۔ مسئلہ یہ رہ گیا کہ کیا حضرت، تو گویا اس سے پہلے یہ معلوم ہوا کہ 3 طلاق ایک طلاق، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا اور بتایا، اور صرف ان کی اگر سمجھ ہوتی تو ایک چیز تھی کہ اس کو چھوڑ دیا لوگوں نے، نہیں، ہر زمانے میں علماء حدیث نے، ایک چیز آپ یاد رکھیں ذرا سا، اس کو ذہن میں رکھیں، جو کسی مذہب سے غیر متعلق تھے، 3 صدی تک کو کسی مذہب کا رواج نہیں تھا، مفتی کا مسئلہ جو بھی فتویٰ دے دیتا تھا لوگ اس کو لے لیتے تھے۔ کسی مذہب سے غیر متعلق علماء نے جب 3 صدی کے بعد تقلید اور 4 مذاہب کا رواج ہوا، 5واں مذہب زیدی مذہب آیا تھا، بہرحال اس کے بعد بھی علماء نے اس کا فتویٰ دیا، حدیث کے عالم علماء نے، کیونکہ ان کے ہاں خیر رسول ہی کی بات آخری ہو سکتی ہے، کسی اور کے زاویے سے وہ نہیں سوچتے تھے کہ وہی جو بات کہیں اسی نظر سے ہم اپنے فقہ کو لیں، نہیں۔ آخر میں آپ سوچیں، یا آخر میں نہیں، 20 وسط میں 660 میں وفات ولادت ہوئی ہے علامہ ابن تیمیہ کی، اور 728 میں انتقال ہوا ہے، 661 میں ولادت ہوئی ہے ابن قیم کی، 762 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ واضح طور پر فیصلہ دیتے رہے کہ 3 طلاق ایک مجلس کا ایک ہی طلاق سمجھا جائے، یہ آپ سنیں۔ اور اس کی بنا پر کیونکہ چاروں مذاہب متفق تھے کہ نہیں 3 کو 3 مانا جائے گا، باقاعدہ امیر کے سامنے لائے گئے اور انہوں نے کہا کہ میں حدیث کی بات کر رہا ہوں، کوئی حدیث لے کے آئے مجھے سمجھا دے تو میں اس کی بات مان لوں گا۔ آخر میں طاقت ہی کا استعمال ان کے خلاف کامیاب رہا کہ ان کو قلعہ میں، دمشق کے قلعہ میں جیل میں ڈال دیا گیا اور 2 سال تک جیل بند کر دیا گیا، کتاب تک بھی چھین لی گئی، سب کچھ اتنا سخت عذاب دیا گیا، کھانے پینے کو نہیں دیا جاتا تھا۔ 2 سال تک قلعہ میں جیل میں رہ کر کے وہی انتقال ہوا۔ لیکن اللہ کا بندہ وہاں بھی جیل میں اکیلی ان کی کوٹری تھی، لیکن لوگ چاروں طرف سے آ کر کے جیلری جو دوسرے جیل والے ہوتے تھے وہ آ کر کے اکٹھا ہو جاتے، ان کو تبلیغ کرتے تھے۔ کھانا پکانے والا جو تھا باورچی طباخ، اس سے انہوں نے التجا کی کہ مجھے بڑا کوئلہ دے دیا کرو۔ تو بعد میں ان کو چھوڑ دیا جاتا تھا، جب چھوڑ دیا جاتا تھا وضو اور اس کے لیے، تو وہی کوئلہ لے کر کے قرآن کی تفسیر دیواروں پر لکھی انہوں نے، قلعہ کی لمبی چوڑی دیواروں پر تفسیر باقاعدہ لکھتے تھے اور اس کو بعد میں نقل کیا گیا، وہ تفسیر سے، سبحان اللہ۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ حدیث ہے جس کے کئی معنی ہو سکتے تھے، کسی نے اس پر عمل نہیں کیا، نہیں، ہر زمانے میں عمل کیا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے 8ویں صدی ہجری میں فتویٰ دیا اس کا لوگوں نے، اس کو آپ دیکھیں گے الحمدللہ اس اختلاف میں بہت سے مسائل کی تحقیق بھی لوگوں کے سامنے آئی ہے، خاص طور پہ پاکستان ہندوستان میں اس پر بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں، پورا ایک تسلسل ثابت کیا گیا ہے کہ ہمیشہ اس کا فتویٰ لوگ دیتے رہے۔ ایک مسئلہ میں اور بتا دوں یہاں کہ حضرت عبداللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گویا اگر اب بھی کوئی اس پر عمل کر رہا ہے تو وہ قرآن اور رسول کی سنت پر عمل کر رہا ہے، وہ غلط کار نہیں ہے۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے انڈیا میں آپ دیکھیں گے آئلی قوانین کے تحت مسلم پرسنل اللہ کے بورڈ کو طلب کیا کہ آپ لوگ کچھ قوانین طلاق اور نکاح کے بھیجیں، یہ تو اس کا معلوم ہے ہندوستان نے طلب کیا ہے، حکومت نے طلب کیا تھا، اس میں اہل حدیث لوگوں نے یہی پیش کیا کہ 3 طلاق کو 1 طلاق سمجھا جائے، اور دوسرے لوگوں نے 3 طلاق کو 3 طلاق۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ فطری چیز ہے، ہندوؤں نے اس کو قبول کر لیا، کہتے ہیں یہی مسئلہ ہے کہ 3 طلاق یہ اکٹھا دے دیتا ہے آدمی تو ہمیں بعد میں روتے رہتے ہیں، حلالہ کرتے جاتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، بچے ضائع ہوتے ہیں، تو 3 طلاق کو 1 طلاق اس نے قبول کیا، اس پر بڑا ہنگامہ ہوا، آپ جانیں گے سبحان اللہ کتنے جلسے جلوس کیے گئے، ان کو خوارج کہا گیا، سب کچھ۔ کہنے کا مطلب ہے کہ ہمیشہ اس کے فتویٰ دینے والے رہے، لیکن کیا آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ حضرت پیارے رسول کے زمانے میں 3 طلاق 1 طلاق سمجھا جاتا تھا، یعنی 3 طلاق دے کر کے بھی آدمی رجوع کر سکتا تھا اپنے شوہر کو، تو حضرت عمر نے
क्यों हलाल चीज को हराम किया और कहा कि नहीं अगर कोई 3 तलाक देगा अगरचे एक ही रसूल के जमाने में वो माना जाता था तो फिर हम उसको नाफिज कर देंगे। क्यों? हलाल को हराम किया उन्होंने? नहीं, हलाल को हराम नहीं किया। आदमी एक तलाक दे करके बीवी को जिंदगी भर उससे जुदा हो सकता है या नहीं हो सकता है? हो सकता है। ना वापस लेना चाहे तो एक ही तलाक के जरिए से जिंदगी भर उससे एक जायज है कि उसको वापस ले ले, जायज है कि उसको उसी तरह छोड़ दे। तो हाकिम वक्त को मसलहत देख करके ये करने का हक है, ये फैसला करने का कि एक जायज चीज से किसी को रोक दे। कहते कि जैसे हकीम का देता है तुम चावल नहीं खाओ, हराम है तुम्हारे ऊपर चावल, तुम्हें नुकसान करेगा। एक बार मैं अच्छी तरह जानता हूँ, हमारे खानदान के एक थे, उनको पता नहीं कौन सी बीमारी थी, एक हकीम थे होम्योपैथी के, उन्होंने उनसे कहा कि केला मत खाइएगा। सुभान अल्लाह। हालांकि वो केला बहुत खाते थे, बहुत पसंद करते थे। हालत ठीक होती गई, अचानक उनकी हालत बहुत खराब हुई। आते ही उन्होंने कहा तुमने केला खाया। तो लोगों ने कहा कि हाँ बहुत ही तरजीह कर रहे थे, वही बेचने आते। तो ऐसी चीज होती है, जरूरी चीजें मना कर दी जाती, हराम कर दी जाएंगी। तो हाकिम वक्त को हक है कि मसलहत के पेश नजर किसी हलाल चीज को, जायज वाजिब चीज को नहीं कहते कि नहीं तुम्हें नमाज नहीं पढ़ने देंगे, नमाज तुम्हारे लिए जायज नहीं, रोजा नहीं जायज नहीं, एक जायज चीज को वो अपने अथॉरिटी के तहत वो हराम कर सकता है। वक्ती तौर पर वो मसला वक्ती रहेगा जब तक वो मसला कायम है। अब आप सोचिए कि हम लोग तो बचपन में सुनते ही नहीं थे इंडिया में कि कोई तलाक का नाम हुआ भी, लेकिन अब बहुत होने लगा है। उस जमाने में अगर 3 को 1 किया जाए तो फिर शायद ये मसला उसी हदीस के खिलाफ पड़ेगा कि जहाँ जरूरत नहीं, लेकिन जहाँ जरूरत हो तो हाकिम वक्त उसका फैसला कर सकता है। रोजाना तलाक दे रहे हैं तो उनको इस तरह उनको पाबंद किया जाए। यही फैसला अगर हाकिम वक्त कहीं भी कर देता है, शर्त है कि मुसलमान हाकिम है, जैसे यहाँ कर रहे हैं कि नहीं 3 तलाक को 1 ही तलाक करेंगे हम, अगर कर रहे हैं तो किसी ऐरे गैरे को काजी के अलावा जायज नहीं की फतवा दे उसके खिलाफ। वही कहेगा कि नहीं 3 तलाक 1 तलाक जब यहाँ की हुकूमत मान रही है तो आप उसी पर अमल करें, उसी का फतवा दें। यहाँ कोई नहीं दे सकता है 3 तलाक का 1 तलाक का फतवा। दूसरी बात आप ये समझें कि ये चीज सुनने में आई है कि बहुत से उलमा काजी जिनके पास ये मसला गया तो उनको मालूम है कि इंडिया पाकिस्तान में कुछ लोग ऐसे हैं जो फतवा देते हैं। वो बांग्लादेशी का किस्सा था, उन्होंने बताया, तो उनको कहा कि तुम्हारे मुल्क में फतवा देते हैं तो वहाँ से फतवा दो। उनको नहीं दिया फतवा, उनको कहा कि तुम्हारे मुल्क में फतवा देते हैं 3 तलाक का 1 तलाक होने का, तो वहाँ से फतवा ले लो जाकर। इस तरह की बात सुनने में आई है। तो कहने का मतलब है कि ये जो अगर कोई शख्स यहाँ कहे कि नहीं हम 3 तलाक को 1 तलाक का फतवा देंगे, देते हैं कुछ काजी जिनको अथॉरिटी है, शेख इब्न बाज रहमतुल्लाह अलैह देते थे और दूसरे उलमा बड़े बड़े, लेकिन अब किसी को हिम्मत नहीं कि इसका फतवा दे। हमारे साथ से मतलब था अय्याम हज में मैंने एक सवाल किया तो माशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको जज़ा खैर। तो आपने फरमाया था इस मौजू को बाद में लेंगे, लिहाजा आपसे सिर्फ सवाल अर्ज कर रहा हूँ कि तसव्वुफ क्या है, सूफी कौन लोग हैं, और सिफात इलाही ला ऐन ला गैर का फलसफा या मकसद मफहूम क्या है। इसमें तहत सवाल मुख्तसर तौर पर कहूँगा। असल में सूफी का लफ्ज जो आया है उसको आप पहले हम ढूंढें कि एक तो यह है हम मुसलमान हैं, या हम किसी कोई कहता है कि हम असरी हैं, सलफी हैं और कुछ हैं, तो क्या इसका वजूद था जिसकी तरफ वो निस्बत कर रहे हैं रसूल के जमाने में? जी हाँ। असरी कोई अपने कहता है, असर कुरान और हदीस को कहते हैं, तो वो निस्बत सही हुई। इसी तरह अइम्मा की तरफ निस्बत को लोगों ने सही समझा है, हनफी शाफी सही समझा है। सूफी की निस्बत थी या नहीं थी रसूल के जमाने में? नहीं थी। क्या कहाँ से आई वो निस्बत? हकीकत यह है कि ये लफ्ज 2 लफ्जों में से हो, एक लफ्ज के साथ हो सकता है या दोनों लफ्जों के साथ हो, और कोई इसका माना नहीं। सूफी सूफ के माने तो तुम क्या नाम है, सूफी के मुकाबिल ऊन जो है मोटा झोटा, उसको सूफ कहते हैं, और उसी से ये सूफी मुरक्कब है, इसमें कोई शक नहीं। बाद लोगों ने कहा कि नहीं सूफी असल सूफिस्ताइया से है, सूफिया यूनानी लफ्ज है, वो फलसफे के माने में है, उस फलसफे की तरफ मंसूब होकर के उन्होंने अपने को सूफी कहा। लेकिन जहाँ तक लगता है हजरत मोहम्मद साहबा के जमाने में इस लफ्ज का कोई वजूद, या इस लफ्ज का वजूद तो 3 अल्लामा इब्न तैमिया ने 11वीं जिल्द में फतवा 11वीं जिल्द में सफा 50 या 55 बहरहाल 11वीं जिल्द में उन्होंने बाकायदा कहा है कि 3 कुरून करने अव्वल पर रसूल के जमाने में, सहाबा किराम के जमाने में, ताबीन के जमाने में इस लफ्ज का वजूद भी नहीं था। लेकिन ये फिक्र जो तसव्वुफ के नाम से उभरा उसकी बुनियाद
یا اس کی بیج پڑ چکی تھی۔ محمد بن سیرین تابعی رضی اللہ عنہ صحابہ کے بہت بڑے ساتھی، بڑے صحابہ میں سے، بڑے تابعین میں سے کو شمار کیا جاتا ہے، ان سے کسی نے کہا آ کر کے کہ ان من قبلنا، ہمارے علاقے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو زہد میں صوف پہنتے ہیں، یعنی اون ہی پہنتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر اس کو وہ دین سمجھتے ہیں تو یہ بدعت ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صوف ہی نہیں پہنا ہے، آپ سفید کپڑا بھی قطن کا بھی پہنتے تھے، یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ پہننا زہد کے معنی میں ہے، گویا اس کی بنیاد پڑ چکی تھی۔ اور اگر اسی معنی میں رہے جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ 3 آدمی پیارے رسول کی ازواج مطہرات کے پاس آئے اور پوچھا کہ پیارے رسول کے ظاہری اعمال تو ہم دیکھ رہے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ سلاد پڑھ رہے ہیں اور نصیحت کرتے ہیں، اور گھر میں جب ہوتے ہیں جس کو ہم نہیں دیکھ پاتے کیا کرتے ہیں پیارے رسول؟ تو جب آپ کی ازواج مطہرات نے بتایا کہ آپ ہم سے بھی ملتے ہیں اور ہم بستری بھی کرتے ہیں اور کھانا بھی کھاتے ہیں، سوتے بھی ہیں، جاگتے بھی ہیں، کأنہم تقالوها، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، تو گویا سن کر کے انہوں نے اس عمل کو کم سمجھا، قلیل سمجھا، تقالوها، کہنے لگے کہ این نحن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے رسول کی قدر و منزلت اللہ کے یہاں بہت بڑی، ہم وہاں کہاں پہنچ سکتے ہیں؟ آپ کچھ بھی نہ کریں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو آگے پیچھے کے تمام گناہ معاف کر دیے ہیں۔ ایک نے کہا کہ میں ہمیشہ کے لیے شادی نہیں کروں گا، عورتوں سے الگ رہوں گا اور رات بھر عبادت کروں گا۔ دوسرے نے کہا میں گوشت نہیں کروں گا۔ تیسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، افطار نہیں کروں گا۔ پھر رسول آئے، آپ کو یہ خبر لگی تو آپ نے اپنے مبارک انداز میں ان کا نام لیے بغیر کہا، ممبر پہ کھڑے ہوئے، ماں بال ناس یقولون کذا وکذا، ان لوگوں کا کیا حال ہے ایسی ایسی باتیں کہتے ہیں۔ اما انا، میں اصوم وافطر واتزوج النساء فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ اسی حدیث میں رسول نے فرمایا اما انی اخشاکم للہ واتقاکم، میں اللہ سے تم سے بڑھ کر کے ڈرنے والا ہوں، اور میں کھاتا بھی ہوں، پیتا بھی ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں اور روزہ توڑتا بھی ہوں اور عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، وہ دیکھیے یہ بنیاد پڑنے لگی تھی غلو زہد میں۔ زہد ایک چیز ہے، زہد مانے دنیا کے متاع اور دنیا کی لذتیں آدمی کو میسر ہوں، اچھے سے اچھا کپڑا 4 میٹر کا بھی کپڑا ہے، دوسرا 150 کا بھی ہے اور 20 ریال کا بھی ہے، تو وہ طاقت رکھتے ہوئے بھی، جیسے کہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ محدث کبیر، وہ زاہد کے نام سے مشہور ہے، ان کی کتاب الزہد بھی، بہت مالدار بھی تھے، تجارت کرتے تھے، لیکن وہ اپنے اوپر خرچ نہیں کرتے تھے، عام کپڑے پہنتے تھے، لیکن ایسا کپڑا بھی نہ ہونا چاہیے کہ لوگ فقیر سمجھ کر کے ان کو اما بنعمت ربک فحدث، ایسے طریقے پر ظاہر کیجیے کہ لوگ آپ کو فقیر نہ سمجھیں کہ آ کر کے آپ کو زکات دیں۔ کیا کرتے تھے وہ اڑاتے تھے اپنا مال اللہ کے راہ میں، دیتے تھے، خرچ کرتے تھے، تجارت کرتے تھے اور خرچ کرتے تھے، یہ زہد ہے۔ وہ اپنا لباس اگر وہ 4 ریال کا پہنتے تھے تو 50 ریال کا بھی پہن سکتے تھے۔ صحابہ کرام میں عبدالرحمن بن عوف، عثمان بن عفان کروڑوں کے مالک تھے، لیکن زہد ان کا تھا کہ جب پیارے رسول نے فرمایا کہ کون جنگ تبوک کے فوجیوں کی تیاری کرا دے گا، ہمارے پاس تیاری نہیں، اونٹ اور تلوار نہیں ہے، اور حضرت عثمان نے 300 اونٹ اس کی تمام تیاریوں کے ساتھ، تجاوا وغیرہ کے ساتھ تیار کر کے پیارے رسول کو دیا کہ یہ ہماری طرف سے۔ تو ایسے ایسے لوگ بھی تھے، لیکن اس کے باوجود اپنا کپڑا عام رکھتے تھے۔ زہد اس کا نام ہے۔ اس زہد میں جو غلطی آئی، میں ایک بات بھول نہ جاؤں، جو تصوف کا جو ادنا سے ادنا زہد کا طریقہ ہے وہ بدعت ہے، یعنی انہوں نے کیا کیا کہ کھانا پینا چھوڑ دیا، اسی زمانے میں کھانا پینا چھوڑ دیا، کم کھاتے تھے، یہاں تک کہ آتا ہے کہ ایک آدمی 20 دن تک پیخانہ نہیں کرتا تھا، جب کھائیں گے نہیں تو کہاں سے نکلے گا۔ مجھے آپ کا لینے دیجیے، ایک بہت بڑے عالم پاکستان کے محدث بھی ہیں، ان کی حدیث ترمذی کی شرح بھی ہے، انہوں نے اپنے والد محترم مرحوم کے بارے میں لکھا ہے بڑا درد انگیز اور بہت ہی فصیح انداز سے، ان کی اردو بھی بہت اچھی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ میرے والد جب تجارت سے آئے تو یہ کرنے لگے کہ افغانستان کے شاہ جو تھے اس وقت ان کے لیے ہوائی جہاز خرید کے دیا، اور پھر اس کے بعد جب تصوف میں آئے اور زہد پہ آئے تو دن میں صرف 4 چاول کھاتے تھے، 4 چاول کھاتے تھے، اور 10-15 دن میں حاجت ہوتی تھی۔ اس کو انہوں نے بڑے تعریف سے ایک محدث نے ذکر کیا بارہ، لیکن میں یہ کہوں گا کہ یقیناً پیارے رسول کی سنت کے مطابق یہ چیز بدعت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پیارے رسول فرماتے ہیں کہ کھاؤ بھی پیو بھی، عبادت کے لیے طاقت چاہیے،
المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف، طاقتور مومن ضعیف مومن سے اللہ کے زیادہ پسند ہے۔ وفی کل خیر، کسی حالت میں مومن تو ہے، ایمان ہے، لیکن خیر ہے، خیر سے خالی نہیں، لیکن اب اسی خیر کے راستے کو بدعت سے بدل دیا جائے تو یقیناً کسی بھی مرحلے میں جو سب سے ادنا مرحلہ ہے تصوف کا، اس میں بدعت یہ کہ زیادہ سے زیادہ رات بھر جا کر کے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، یہ بھی رسول اللہ فرمایا۔ حضرت ابو الدرداء ان کے قریبی کوئی داخل ہوئے بیوی کے اوپر ام الدرداء کے پاس، تو دیکھا کہ ایسے ہی پراگندہ بال اور پراگندہ حال، ان کی کوئی زینت نہیں۔ کہتے ہیں کہ تم ایسی کیوں ہو جیسے بیوہ عورت ہوتی ہے؟ تو کہتے ہیں ان اخاک ابو الدرداء لیس له فی النساء حاجہ، تمہارے دوست تمہارے بھائی جو ابو الدرداء ہیں، عورتوں کی ان کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کہتے رات بھر دن بھر روزہ رکھتے ہیں اور رات بھر قیام اللیل کرتے ہیں۔ پیارے رسول نے ان کو بلایا، گئے شکایت کی انہوں نے ابی بن کعب نے کہ پیارے اللہ کے رسول ابو الدرداء ایسا کر رہے ہیں۔ پیارے رسول نے ان کو بلایا، کہا ان لنفسک علیک حق، تمہارے نفس کا تمہارے اوپر حق ہے۔ آپ دیکھیے اسی وجہ سے رحمۃ اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ارحم الراحمین رب کریم نے کسی کو اس کے لیے جائز نہیں سمجھا کہ مستقل طور پر سال بھر 12 مہینے روزے رکھتا رہے، زیادہ سے زیادہ ایک دن روزہ رکھو، ایک دن۔ تو پیارے رسول نے فرمایا ان لنفسک علیک حق وان لزوجک علیک حق، تمہاری بیوی کو تمہارے حق، تم ظلم کر رہے ہو، ایک حق مار کر کے کتنا بھی تم عبادت کرو گے اس حق کو اللہ تعالیٰ کے مطلق کر سکتے۔ ان لزورک علیک حق، تمہاری زیارت کر رہے، یہ نہیں کہ رات بھر تم دن بھر روزہ رکھ کر کے غائب رہو یا عبادت کرتے رہو، زیارت کرنے والے لوگ بھی دوست اور پڑوسی بھی ہیں، ان کا بھی حق ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ آگے چل کر کے لوگوں نے اسی زمانے میں 34 صدی ہجری میں، جیسا کہ جاننے والوں نے باقاعدہ اس کا پوسٹ مارٹم کیا، تفصیل کی ہے کہ پہلے جو شروع ہوئے اس معنی میں کہ وہ تفسخ اور لے جا کر کے جنگلوں میں یا دور کہیں اپنا گھر بنا لیا، یہ بھی ایک غلط چیز ہوئی۔ رہبانیت اختیار کی، یہ 34 صدی میں شروع ہو گیا تھا۔ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ لوگوں سے دور ہٹ کر کے کٹیا بنا لینا، خلوتگاہ۔ آپ جانیں کہ یہ خانقاہ کا نام جو آیا ہے وہ خانقاہ اسی معنی میں آیا تھا کہ وہ پہلے بزرگ جا کر کے الگ ہو گئے، بیٹھ گئے، اس کے بعد جب انتقال کر گئے تو ان کے نام پر بہت کچھ ہونے لگا، ان کے نام پر لوگوں نے اسکول کھول دیے، خانگاہ، گویا وہ انہوں نے ایک رباط کی طرح گھر بنا دیا، طلبا وہاں پڑھنے لگے، آنے لگے۔ اصل اس میں پہلے خلوت ہوتی تھی، خلوت گاہ، اکیلے ہو جا کر کے، جیسا کہ انہوں نے اقبال نے ایک تصور پیش کیا ہے، کہتے ہیں مرتا ہوں خاموشی پر دل ڈھونڈتا ہے میرا، ایسا سکوت جس پر تقریر بھی پیدا ہو، کیا ہے دامن میں کو کہ ایک چھوٹا سا جھوپڑا ہو، یعنی ایک تصور پیش کیا ہے کہ میں سوچتا ہوں دنیا سے ایک دم اور کیا ہے کہ سامنے سمندر ہے، پانی ہے، اسی سے ہمارا گزارا ہو رہا ہے، کسی کا دیر و حرم کا کوئی ہمارے اوپر کیا نام ہے احسان نہ ہو، کسی کی اذان کسی کی گھنٹی نہ سنو، اور بلبل صبح کی وہی ہمارے لیے مؤذن ہو۔ آپ نے وہ پڑھا ہوگا ایک آرزو کے نام سے، پانی کو چھو رہی ہو جھک جھک کے گل کی ڈالی، جیسے حسین کوئی آئینہ دیکھتا ہو، ایک چیز ہے۔ تو بہرحال یہ تصور رہا اور اسی طرح جا کر کے وہ کٹیا بنا لیا کرتے تھے، یہ چیز بھی شریعت سے خارج۔ پیارے رسول نے فرمایا الذی یخالط الناس خیر من الذی لا یخالط الناس، جو آدمی سے ملتا رہتا ہے ویصبر علی اذاہم، ان کی تکلیف، ان سے تکلیف جو پہنچتی ہے اس کو برداشت کرتا ہے، وہ اچھا ہے اس سے جو دور ہو لیتا ہے اور کسی سے ملتا جلتا نہیں ہے۔ تو یہ چیز ہوئی۔ پھر اس کے بعد یہی چیز کی آگے چل کر کے جنگلوں میں صرف جا کر کے جانوروں کے ساتھ گزارنے لگے، یہ بھی چیز ہو گئی۔ پھر آگے چل کر کے انہوں نے ترغیب دیا اور ریاضت کے نام سے ذکر و اذکار کا ایسا سلسلہ شروع کیا جس کو بدعت کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں آپ۔ ریاضت نفس جس کو کہا جاتا ہے، وہ بھوکے رہ کر کے اور طرح طرح کے ذکر اذکار، اس میں ذکر کے طریقے آپ آگے چل کر کے دیکھیں گے، اب بھی وہ رائج ہے۔ نقش بندی طریقہ، چشتی طریقہ، سہروردی۔ نقش بندی کا مجھے یاد ہے، وہ کہتے ہیں کہ گردن دائیں بائیں نہیں، چشتی کا ہے، دائیں بائیں گردن کرے، آخر میں ہو بس، یعنی وہ تو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ 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 ہو بس، یہ طریقہ انہوں نے اختیار کیا۔ پیارے رسول سے بڑھ کر کے کوئی اللہ کا ذکر کرنے والا ہے نہیں، الذاکرین اللہ کثیر وہی تھے، پیارے رسول اور آپ کے ساتھی، لیکن کبھی انہوں نے یہ سب طریقہ اختیار نہیں کیا۔ نقش بندی طریقہ یہ کہ ایسے سر اٹھاؤ، لا الہ الا اللہ، تھوڑی زور سے دل پہ مارو،
یہ بھی طریقہ غلط ہے. یہ سب طریقے کا رسول کے زمانے کہنے مطلب یہ کہ سب سے کم ہلکا میں تصور آپ کے سامنے پیش کرا. لیکن 600 صدی میں اس قدر گمراہی یا 5 سے لے کر کے 5ویں صدی 400 کچھ اور اس کے بعد 500 600 میں جس کو پڑھ کر کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتاب تلبیس ابلیس 300 صفحے صوفیہ کے اوپر انہوں نے کیا تلبیس ابلیس ابن جوزی نے. اس میں کیا کہا ہے سبحان اللہ کی غلط طریقہ عقیدہ آگے چل کر کے جو عیسائیوں کا طریقہ تھا کہ اللہ اور عیسیٰ اور مریم سب ایک ہیں تینوں ایک ہیں. انہوں نے تو تینوں کو ایک کہا تھا انہوں نے بڑھ کر کے ہر چیز کو اللہ بنا دیا. وحدت الوجود کا ایک نام اور ایک ایسا مبتدا لفظ استعمال کیا جو ان کا خاصہ بن گیا. ابن عربی حاتمی محمد ابن عربی جن کو کیا کہتے ہیں اپنے یہاں شیخ اکبر کہتے ہیں, ان کو بعض لوگوں نے کہا شیخ اکبر وہ کہتے صحیح بھی ان کا لفظ ہے کہنا ہے. ان کی کتاب عوارف المعارف ہے سہروردی کی اس میں بھی نقل کیا اور خصوص الحکم جو ان کی ہے اس کے صفحہ مجھے یاد نہیں ہے دیر سے پڑھا ہے تو اس میں جا کے دیکھیں انہوں نے کہا ہے کہتے کیا ہیں العبد رب والرب حق. بعض روایت میں والرب عبد بندہ رب بھی عبد ہے اور بندہ بھی رب ہے. یعنی فلست ادری من المکلف میں یہ نہیں جانتا ہوں کہ کس کو نماز روزہ پڑھنے کے لیے کہا جائے اور کس کے لیے کون پڑھے جب بندہ بھی رب ہے اور اللہ بھی رب ہے. یہ عقیدہ لے کر کے اس نے بہرحال اپنا زندگی گزاری اور اس عقیدے کو ماننے والے کئی لوگ موجود ہیں. یہ کفر کا عقیدہ ہے یقین اور انہیں کو آپ دیکھیں ہندوستان کی تاریخ میں بہت بعد میں ان کی کھول یا ان کی راز کھلا کہ ورنہ اچھے اچھے لوگ ان کو شیخ اکبر محی الدین شیخ اکبر فرماتے ہیں حالانکہ ان کے اقوال یہ ہیں. تو کہنے کا مطلب پھر اس کے بعد ابن صدقین ایک آدمی آیا اس نے اور ہی زیادہ آگے مسئلہ بڑھا دیا. تیجانی احمد آیا. بہرحال تصوف کا راستہ سب سے جو ادنا درجے کا ہے جو قریب سے قریب ہے دین اور سنت کے اس میں بہت سی بدعت ہے وکل بدعت ضلالہ. بہت بڑا مسئلہ ہے انشاءاللہ. اللہ ابھی بنا آ رہا تھا تو اتفاق سے بچہ جو گاڑی لے کے آ رہا تھا اس نے یہ سوال کیا تھا ابو یا اس پر کوئی کتاب لکھ دیجیے آپ. مجھ سے ایک آدمی پوچھ رہے تھے صوفیہ کے بارے میں. اللہ تعالیٰ توفیق دے واقعی یہ سب مسائل لکھنے کے الحمدللہ معلومات میں تو ہیں کتابیں بھی اللہ کے فضل سے ہیں مراجع کے ساتھ صحیح کسی پر اس طرح نہیں لکھا جا سکتا ہے اور ڈال دے رہا اللہ تعالیٰ کس کو ہدایت دینا ہوگا دے گا. لیکن یقیناً کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں نہیں صوفیہ جو ہیں ہمیشہ کیا نام ہے وہ دین خالص پر عمل کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے لیکن طریقہ اگر عبادت کا ہم نے غلط اختیار کیا وہی لا الہ الا اللہ جس کو پیارا رسول بھی کہتے تھے ہم بھی کہتے اس کو بھی جائز نہیں کہا گیا تو پھر آگے چل کر کے دوسرے جو عقائد بیچ میں آئے. منصور حلاج کو کتنا بڑا کیا نام ہے بزرگ سمجھا جاتا ہے. ہم لوگ بچپن میں شعر سنا کرتے تھے زباں منصور کی ہے بولنے والا ہے پردے میں ان الحق صاف ہے آواز پہچانی نہیں جاتی. منصور کیا کہتا ان الحق میں ہی اللہ ہوں حق تعالیٰ میں ہی ہوں. اس کو قتل کیا گیا 422 میں ہمارے خیال سے اس کو قتل کیا گیا باقاعدہ حکومت وقت نے قتل کیا. جب اس کا فتنہ دیکھا اس نے کہا میں ان الحق. تو ہی کہتے ہیں کہ اس کو بہت لے کر کے لوگ کہتے ہیں اس کو سمجھا نہیں لوگوں نے یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا قتل کر دیا. نہیں وہ صاحب جب کہتا تھا کہ میں ہی حق ہوں میں ہی اللہ ہوں اور نماز روزہ سب کچھ چھوڑ کر کے بیٹھ گیا تو پھر ایسے آدمی کو اسلام اور دین سے کیا تعلق. پیارے رسول کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اللہ کی عبادت کرو اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے. یقین یہاں موت کے معنی میں صوفیہ نے اس کو تفسیر قرآن سبحان اللہ تفسیر قرآن میں انہوں نے جو کھیل کھیلا ہے انہوں نے باقاعدہ قاعدہ بنا دیا کہ ایک چیز ہوتی ہے حقیقت ایک چیز ہوتی ہے شریعت. شریعت تو ہر لوگوں کے لیے حقیقت صوفیہ کے لیے وہ جانتے ہیں. یعنی ایک زمانہ ایسا بھی آ سکتا ہے کہ ان کو یقین آ جائے گا اللہ سے مل جائیں گے پھر وہ ان کو نماز روزے کی ضرورت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ اپنے رب کی عبادت کرو حتیٰ انتہا غایہ. عربی میں کہتے ہیں کہ یہاں تک تم ایسا کام کرتے رہو جب یہاں تک پہنچ گئے تو وہ معاملہ ختم. تو اپنے رب کی عبادت کو یہاں تک کہ تمہیں یقین آ جائے تو کہتے ہیں یہ واصل باللہ ہو گئے. اب نماز روزہ اور غلط کاموں سے پابندی کی کوئی ضرورت نہیں. یہ سب گمراہیاں یقیناً ہیں اور ہوئی ہیں ہوا کریں گی اگر اس نام سے لوگ چلتے رہے اور اس کی توضیح تشریح نہ کی گئی. بہت سی گمراہیوں کے ساتھ یہ بھی ایک بہت بڑی گمراہی ہے. الحق صاف ہے آواز پہچانی نہیں جاتی. زباں منصور کی ہے بولنے والا ہے پردے میں. الحق صاف ہے آواز پہچانی نہیں جاتی. طاغوت کیا ہے اس کی اتباع کرنے والے کے لیے کیا حکم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ
फक़द इस्तमसक बिल-उर्वतिल वुस्क़ा ला इंफ़िसाम लहा। कोई शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह कह ले और बुतों से भी अपने को मुताल्लिक रखे, चिपकाए रखे, तो वो उर्वत वुस्क़ा को उसने नहीं पकड़ा। ताबूत से जो अल्लाह के अलावा, ताबूत कहते हैं अल्लाह के अलावा जिस किसी भी की भी इबादत की जाए, आदमी हो, पत्थर हो, हजर हो, शजर हो, उससे उसकी इबादत से इनकार करना लाजिम है। ला इलाहा इल्लल्लाह इनकार के साथ उसका इस्बात हो। तो जो गैरुल्लाह है उनको सबको ताबूत कहा जाए जिनकी इबादत की जाती है। ताबूत लफ्ज़ तगा से है, तगा के माने हद से तजावुज, और अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत की कोई भी हद हो, उससे सबसे बुरी हद है कि आदमी उससे आगे बढ़ जाए। तो ताबूत के माने कुल्लु मा उबिदा गैरुल्लाह तआला औ मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा जिस किसी की इबादत की जाए उसको ताबूत कहते हैं। उसकी इत्तिबा का मतलब अगर कोई शख्स हलाल को हराम भी कहा जाता है तो ये उसकी इबादत हुई, उसकी इत्तिबा जायज नहीं। या ये कि ताबूत गैरुल्लाह की इबादत तबा है, वो यकीनन ताबूत का लफ्ज़ उनको दिया जाएगा। इसी तरह और कोई है जो अपने को कहता है, फिरौन जैसे कहता था कि हमारी इबादत मा अलिमतु लकुम मिन इलाहिन गैरी, मेरे अलावा तुम्हारा कोई इलाह नहीं, मैं नहीं जानता, तो यकीनन वो ताबूत था, उसकी इत्तिबा किसी हालत में जायज नहीं मुसलमान के लिए, वो तो कुफ्र है। एक शख्स ने मुझे 35 साल पहले मुझसे 100 आड़ी धान, क्या होता है 100 आड़ी धान, धान ये तो धान होता है चावल वाला ना, आड़ी क्या होता है कोई खास मिकदार, 110 रुपए में खरीदा, मगर पैसा उन्हें नहीं दिया, उन्होंने नहीं दिया और खा गए शायद, और कहा मैं 1 हफ्ता के अंदर दूंगा, मगर नहीं दिया। और मैं तलब करता हूँ, आखिर 37 साल के बाद मुझे 110 रुपए देने लगाए। मैंने फिलहाल 100 आड़ी धान का कीमत 27,000 है, मुझे इतना दे दो। वो राजी नहीं होता। अब मेरा हक उसके पास कितना है, 110 रुपए या 28,000? नहीं, कीमत वही जो आपको तय हुई थी पुराने जमाने में, वही कीमत है। रह गई बात जो कुछ इन्होंने किया है, अब आप उसके जुर्माने में कर्ज को सूद के नाम से ज्यादा ले नहीं सकते हैं। इस वजह से जो पुराना तय हुआ था, जब भी कोई ऐसा मामला हो, ये तय हो कि हम देंगे, अगर इस वक्त भी कोई मामला हो कि आप ले लीजिए इतने पैसे मुझसे कर्ज, लेकिन अब आपको फला चीज हमें इतने हिसाब से देनी होगी, उस वक्त 6 महीने के बाद अगर उसकी कीमत बढ़ जाए तब भी यही पुरानी कीमत पर, जैसे रसूल के जमाने में हुआ करता था, सलम फसल होने से पहले खर्चा दे देते थे और तय कर लेते थे कि 1 दीनार के बदले मतलब 10 हमें लेने हैं, 10 का, तो बर वक्त फसल कटते वक्त कितना भी महंगा हो उनको वही देना होगा। तो वही चीज आपको लेनी जरूरी जायज है, ज्यादा नहीं। अगर ज्यादा लेना चाहेंगे तो वो कुल्लु क़र्ज़िन जर्रा मनफ़अतन फ़हुव रिबा, सूद में दाखिल होगी। आप सब्र करें। रह गई बात उनका ये जुल्म रहा, अगर ताकत रखते थे देने की, नहीं दिया, प्यारे रसूल ने फरमाया मसलुल गनी ज़ुल्मुन, दे सकता था, मालदार था, लेकिन टाल मटोल करके उसने वक्त गुजार दिया। तो